أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ بہت سی ٹہنیوں والے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، تو اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں ہر میوے 2 قسموں کے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز یعنی موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب ہی جھکے ہوئے ہوں گے، تو اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 46 تا 55۔ اس سے پہلے کے رکوع میں ان لوگوں کا ذکر آیا تھا جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کے لیے سخت ترین انداز میں جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں یہاں اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے، اور اسی ڈر اور خوف کی بنیاد پر خود کو خواہشات سے بچاتے ہیں، روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض اور واجب کی ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، حرام چیزوں سے خود کو بچاتے ہیں، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ جسے ڈر ہوتا ہے وہ صبح جلدی نکلتا ہے، اور جو جلدی نکلتا ہے وہ منزل پہ صحیح وقت پہ بھی پہنچتا ہے۔ سن لو کہ اللہ کا جو تیار کردہ سامان اور انعام ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور سن لو کہ وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 باغات کا وعدہ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک کو اللہ نے سونے سے بنایا ہوگا اور دوسرے کو چاندی سے بنایا ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ ان کے میووں کا حال یہ ہوگا کہ دونوں باغ بہت سے ٹہنیوں والے ہوں گے۔ افنان شاخوں اور ٹہنیوں کو کہتے ہیں، اور ان میں پھر چشمے جاری ہوں گے، 2 چشمے، اور اس میں ہر قسم کے پھل کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، اور لوگ جو ٹیک لگائے ہوں گے اہل جنت وہ ایسے فرش پر کہ جن کے استر بھی بہت ہی خوبصورت اور دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے بالکل قریب قریب ہوں گے، وہ جب چاہیں گے ان کا استعمال کر سکیں گے۔ آگے ابھی اور جنت اور اہل جنت کو ملنے والے احسانات کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں گویا
اہل ایمان کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کے تیار کردہ انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جتنی بھی یہاں چیزیں بیان کی گئی ہیں، خواہ وہ پھل ہوں، چشمے ہوں، یا اور جو چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں، یہ صرف نام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان میں دنیا کی چیزوں میں اور جنت کے لیے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے، ورنہ جنت کا حال یہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ نہ اس جیسی چیز کسی نگاہ نے کبھی دیکھی ہے، نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے، نہ دل پہ کوئی خیال بھی کبھی گزر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کا مستحق بنائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ آمین وآخر دعوانا